اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ خیالات بہت منتشر ہیں، بہت منتشر، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، بچہ، سب خیال بڑا منتشر ہے، بڑا منتشر ہے خیال۔ جذبات بہت ابھر رہے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے، جتنا نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی نگاہ بھٹک رہی ہے۔ میں نے ایک مولانا کو حرم میں دیکھا، طواف سے فارغ ہو کر آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک مولانا، وہ پولیس والے راستہ پھیر دیے تو ہم کو بہت دور پھر کر پھر باہر نکلنا تھا۔ جب میں وہ دور پھر کر باہر نکلنے کے راستے پہ آ رہا تھا تو ایک کونے میں ایک مولانا الحمدللہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، میں ان کو جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتے ہیں، عالم دین ہے، متقی پرہیزگار ہے، ایک بہت بڑے بزرگ کے خلیفہ ہیں الحمدللہ، سلسلے نقشبندیہ اور سلسلے رفاعیہ اور سلسلے قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے الحمدللہ، لیکن وہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پہچانا اور گیا، سلام عرض کیا، کیونکہ حرم کی ملاقات بھی عبادت ہے، حرم کی ملاقات بھی عبادت ہے، حرم کی ملاقات بھی محبت ہے۔ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو دعا کی درخواست کرتا ہے، دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اگر میں آپ کے لیے دعا کروں انشاءاللہ میری دعا قبول، آپ میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہے۔ اس لیے میں سیدھا گیا، سلام عرض کیا، وہ مجھے دیکھے، محبتوں کا اظہار کیے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے، اور وہاں ان کے پاکٹ میں ایک بیگ رہتی ہے حاجیوں کی، وہاں پر ان کی پاکٹ میں تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی، انہوں نے میرے سامنے پیش کیا اور میں بھی کھاتا رہا، بیٹھا رہا، میرا بچہ بھی ساتھ تھا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا حضرت طواف سے فارغ ہو گئے؟ تو حضرت نے فرمایا اب تو طواف بھی امتحان بن گیا ہے۔ مولانا نے عجیب بات بتائی، بالکل سچ فرمایا کہ طواف بھی امتحان بن گیا ہے۔ بڑی مشکل سے مولانا میں ایک طواف اوپر سے کرتا ہوں، دن میں 1 یا 2 طواف بس کعبۃ اللہ کو دیکھتے بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے کہ باہر بازاروں میں، کمپلیکسوں میں اور دوسری جگہوں میں تو دور کی بات، اب حرم کے اندر بھی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ہماری نگاہوں میں کنٹرول پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تصنع کے ساتھ تقویٰ تو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں تقوی پر برقرار رہنا اس زمانے میں ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور میں بارہا کہتا ہوں میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس زمانے میں 40 سال اگر تہجد بھی ترتیب پڑھیں گے اس سے جو فائدہ ہوگا اس سے زیادہ نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ خطرہ ہے، خطرہ، خطرہ ہے، خطرہ۔ اور اب ہمارے خیالات ان کنٹرول کیوں ہوئے، ہماری نگاہیں ان کنٹرول کیوں ہوئی، ہمارا دل دماغ منتشر کیوں ہو رہا ہے؟ نوجوان تو بھی پریشان ہے، میں جانتا ہوں تو پریشان ہے، گناہ کرنے کے لیے پریشان ہے، گناہ کر کے بھی پریشان ہے۔ کتنے اچھے کچھ نوجوان تو ایسے بھی ہیں وہ چاہتے ہیں بچ جاؤں، لیکن ان کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو گناہوں سے
میرے پاس آتے ہیں نوجوان، میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، ان کے سوال پر خوش ہوتا ہوں، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور ان کے واسطے سے میں اپنی ضروریات کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنے نوجوان ایسے ہیں جو آتے ہیں اولیاء کے پاس، علماء کے پاس، یادیس کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں حضرت میں تو گنہگار ہوں، بچنا چاہتا ہوں، حضرت میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ہاتھ سے بچنے نہیں ہوتا، کیا کرنا حضرت؟ روتا ہے۔ ایک بھوک کو برداشت کیے بغیر معصوم بچہ 2-2.5 سال کا دودھ سے بے قرار ہو کر تڑپ کر جو روتا ہے، اس سے زیادہ گناہوں میں مبتلا نوجوان کو روتے ہوئے میں نے دیکھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، گنہگار کو اپنے گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہ بھی اس کے ایمان کی علامت ہے۔ گناہ کر رہا ہے، نہیں کرنا گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ یہ احساس اپنے اندر رکھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، تو یہ احساس بہت اچھی بات ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ احساس بتا رہا ہے کہ تیرے وجود میں ابھی ایمان باقی ہے۔ لیکن پیارو، گناہ کرنے کے بعد اگر گناہ کا احساس نہ ہو اور اپنے اندر شرمندگی نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ احساس کا ختم ہونا بے ایمان ہونے کر مرنے کی گھنٹی ہے۔ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور اس بات کا احساس ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو یہ احساس بہت اچھی چیز ہے۔ تھانوی نے